ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو اپنی قبروں میں بے کس اور بے بس پڑے کہ نماز کیا چیز تھی، جن سے اوقات چھن گئے، جن سے دن رات چھن گئے۔ تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں تفریق کرنے والی چیز، ڈفرنس کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی کفر و شرک اور اسلام کے درمیان میں جو سب سے بڑی علامت ہے، جو سب سے بڑی شناخت ہے، جو سب سے بڑی پہچان ہے، وہ ہے نماز۔ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہوئے ایک بھی نماز کو ترک کر دیا، گویا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کوئی ضرورت نہیں۔ اول اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ یعنی ارکان اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہے، اس کے جوانی پلٹنے کا کوئی امکان نہیں، اللہ رب العزت نے اسے اجازت بخشی ہے، تم روزہ مت رکھو۔ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دو، اپنے کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر، روزے کا پورا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح کوئی مریض آدمی ہے، دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، بیماری ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اجازت بخشی ہے۔ لیکن دوستو نماز ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو معاف نہیں کیا، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، یعنی جس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت اور طاقت نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے۔ یہاں آپ نے نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو نماز معاف ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لیٹ کے پڑھ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر بھی پڑھنے کو طاقت اور طاقت نہیں، آپ نے فرمایا کہ اشارے سے پڑھ لے اگر ہوش و حواس قائم ہے تو۔ آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے نماز کو عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، حکم ہوتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، اٹھو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کراؤ۔ تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد جیسے بڑے بڑے کافروں کی سب میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ بھی اس سے بری ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری ہوں، اس کا جو حال بنے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ساری دنیا موجود ہوگی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی امت موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی امت موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی امت موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ کی امت موجود ہے۔ اتنے بڑے بھیڑ میں، اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر، قیامت کے دن چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اور اس کی کیا چمکیں گی جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات بھر ٹیلی ویژن کے سامنے مردے کی طرح پڑا رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، ایک وقت نہیں ہزاروں نمازوں کا باقی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدھی اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، لپ لپی اور جھبجھبی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرش والوں کے نبی، فرش والوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، پھر بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین
زمین سے گھسٹ رہا تھا. اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہاتھوں میں طاقت، پیروں میں قوت، جسموں میں توانائی، پھر بھی نماز پڑھنے کی سکت اور طاقت نہیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نابینا صحابی تھے. ایک دفعہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول میں اندھا آدمی ہوں، رات کی تاریکی ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، مسجد میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے، آپ نے فوراً واپس بلایا اور کہا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا. آپ نے فرمایا قال فاجب، مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا. یعنی اندھے آدمی کو بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اگر وہ اذان سن رہا ہے تو. مسجد میں کیا ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کئی لوگ جمعے میں بھی چالاکی مارتے ہیں، خطبے میں آ جائیں گے، آخری رکعت میں آ کے اڑ جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتے ہیں میں نے جمعہ پڑھ لیا. آپ کو معلوم نہیں گھاٹا کتنا پڑا؟ خطبے کی اذان ہوتے ہی وہ فرشتے جو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. جمعے کی فہرست میں آپ کا نام ہی نہیں. دکان پہ تو بڑا سویرے پہنچتے ہو، کہیں گراہک واپس نہ چلا جائے. جمعے کے متعلق دیکھی جائے گی، چلے جائیں گے، چھٹی کا دن ہے، اور ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑے. کیا خدا دلوں کی ان چالاکیوں سے واقف نہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے کیوں اتنا ادھم مچایا ہوا، کیوں اتنی اجرت پسندی سے کام لے رہا ہے. جمعے میں جلدی، نماز میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتے ہیں سوار کے کرو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کی آخری وصیت تھی، آپ کی آخری وارننگ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قبر میں سجدہ، حشر میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کی جا گداز بود، اولی پوچھ سے نماز بود. دوستو یہ سورج جو ہے، سورج یہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس وقت کا کیا عالم بنے گا؟ سورج بالکل سر پہ آ جائے گا، آپ ہاتھ بڑھائیں گے سورج کو بالکل ٹچ ہو جائے گا. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرد و عورت و امیر و غریب و بادشاہ و فقیر و ڈاکٹر و انجینئر و مکینک و تاجر و محنت کش و عالم و جاہل و پیر و فقیر و مولوی و کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ ساری مخلوق سجدہ کرے. تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی، ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی. قرآن مجید کے 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. قیامت کے دن اللہ پاک اپنی پٹلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو. فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھونک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے. پتہ چل جائے گا یہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باقی، یہ ہے اذان، نماز اور قرآن کے باقی. صبح کے وقت ہر چیز، چرندے پرندے، چھوٹی بڑی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور ہم سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تو گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. کیوں آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، اور ہم سوئے پڑے ہیں. اسی لیے قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں مگر مل نہ سکے گا.
ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے نماز کو قبر میں رکھو، جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے قبر کی زمین اس کو اتنا زور سے دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کے 5 وقت کے باقی، اللہ اکبر۔ یہ سارے نام سن کر سونے والوں، موبائل بجانے والوں، ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والوں، اللہ اکبر، آجا اس پروردگار عالم نے تجھے بلایا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اس کو اتنا زور سے دبائے گی کہ دونوں پسلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر دکھا دیا، اس طرح پسلیاں ادھر ادھر کو نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بے نماز کے قبر کے اندر ایسا سام مسلط اور مقرر کر دیا جاتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ڈستا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر اور حکیم کی بات نہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ، وہ ناگ اتنا زہر آلود، اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پر ایک بھی پھنکار مار دے تو قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، کوئی سزا زمین پر پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ اور دوستو، دوزخ کا نام سن کر ہی بدن میں لرزش طاری ہو جائے۔ نبی کا فرمان ہے کہ اوپر کا لب سوچ کر پیروں کے انگوٹھے پہ جا پڑے گا۔ تو جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لائے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا اللہ کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی اور جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا جرم ہمارا یہ بنا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھو، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا نماز نہیں ادا کرتا ہے، اس کا حقیقی معنوں میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے کہ صرف ایمان ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس، اس کا اپوزٹ رب نے قرآن میں کہا کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکوا دیا؟ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے، یعنی اللہ نے ان کے الفاظ کو اپنے مقدس کلام کے اندر درج کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں، جہنمی خود بولیں گے اور کہیں گے لم نک من
دوسرا جرم خود بتاتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو خیرات دی ہی نہیں۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں مسافر ان کے یہاں سے کھانا بھی کھا جائے گا، پانی بھی پی جائے گا، پیسہ غلہ بھی لے جاتا، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو، کسی طالب علم کو ایک روٹی ملی نہیں، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ پاک سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر نہیں دیں گے، نہ دو۔ اگر تم یہاں نہیں دو گے 10-20 ہزار ڈاکٹر کو دو گے، 10-5 ہزار تھانے دار کو دو گے، آخر دو گے نا۔ کون کرتا ہے جب تک جھٹکا نہیں لگتا اللہ کے نام پر؟ بڑا مشکل ہے دینا۔ اولاد پہ خرچ ہو جائے گا، بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا، رشتہ داروں پر خرچ ہو جائے گا، شادی بیاہ میں بے فضول خرچ ہو جائے گا، نام کے لیے خرچ ہو جائے گا۔ تو جہنمی لوگ اقرار کرتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی طالب علم کو روٹی کا ٹکڑا ہی نہ دیا۔ تیسرا گناہ۔ اور دوستو، نماز ہر نبی پر فرض تھی، ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، صرف امت محمدیہ پر نہیں۔ قرآن مجید کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ سورہ ابراہیم کے اندر ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور میری اس دعا کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میرے کلیم میں اللہ ہوں، میں پروردگار عالم ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ شخص دن رات میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یعنی دل سے نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ 82 مقامات تقریباً ایسے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر انداز سے کیا ہے۔ شاعر نے بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے نماز کے تعلق سے کہ یہ قول مصطفیٰ ہے خدا کی ثنا